بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. اب بیان کر رہے ہیں کہ آسان نہ ہو تمہارے لیے کمر بستہ ہو جانا احادیث صحیحہ کے انتخاب کے لیے جیسا کہ تمہاری خواہش. کہا کہ اب جب میں نے تمہیں یہ اصول بیان کر دیے، وہ بعض ایسے راویوں کو بیان کر دیا جو متہم ہے، بعض ایسے راوی بیان کر دیے جو ثقہ ہے، تو اب آپ کے لیے راستے کو آسان کر دیا. اب ہم نے آپ کے لیے راستے کو آسان کر دیا ہے تو آپ کے اندر ملکہ تمیز پیدا ہو سکتا ہے. ولیکن من اجل ما اعلمناک، لیکن فرماتے ہیں لیکن اس وجہ سے جو ہم نے تم سے بیان کی، کیا بیان کیا؟ من نشر القوم الاخبار المنکرۃ بالاسانید الضعاف، کہ لوگوں کا منکر احادیث کو پھیلانا جو ضعیف سندوں سے منقول ہے، اور ان کا عوام الناس سے بیان کرنا. بالاسانید الضعاف المجہولۃ وقذفہم بها الی العوام، اور ایسے عوام الناس سے بیان کرنا جو ان کے عیوب سے واقف نہیں. لا یعرفون عیوبها، یعنی کیا حدیث صحیح ہے کیا حدیث غلط ہے ایسا سمجھتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کہا یہ جب مناسب نہیں ہے تو اب فرماتے ہیں تمہاری درخواست کا قبول کرنا ہم پر آسان ہو گیا، ہمارے لیے مناسب ہوا. خف علی قلوبنا اجابتک الی ما سألت، تو اب ہمیں مناسب محسوس ہوا کہ تم نے جو درخواست کی ہے ہم اسے قبول کر لیں. کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ عوام کے درمیان جن کو کچھ سمجھتا نہیں ہے حدیث کے باب میں، اور ہمارے اہل حدیث نے اٹھا کر ان کو اور شہ دے دیا. کیا کہا؟ ائمہ اربعہ کو ماننے کی ضرورت نہیں. کہا یہ تو شرک ہے. بولے کیا کرنے کا؟ بولے اپنے سے خود حدیث پڑھنے کی، قرآن پڑھنے اور اپنا حکم نکالنے. یعنی ہر آدمی مجتہد، صرف 4 مجتہد ہے تو اتنی لیدے مچتی ہے. تو اگر عامۃ الناس میں ہر ایک کو مجتہد بنا دے کر بٹھا دیا جاوے تو کیا برا حال، کتنا اچھا حال ہوگا. اسی لیے دیکھتے ہیں کتنی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا لگا کہ تمہارا یہ مطالبہ کرنا کیا ہے بالکل صحیح ہے، اور تمہارے اس مطالبے کے مطابق اب میں نے بھی اپنا من بنا لیا ہے کہ میں مختصر سی کوئی ایسی کتاب لکھوں جس میں احادیث صحیحہ کو کیا کیا گیا ہو، جمع کیا گیا ہو. اگر کہیں پر کوئی ایسی بات ہو تو اس کی نشاندہی کر دی گئی. اس لیے فرماتے ہیں کہ محدث کے لیے ضروری ہے کہ وہ التزام کے ساتھ احادیث صحیحہ کو بیان کرے اور لکھے. اگر کوئی بات ایسی ہے، کسی روایت پر کلام ہے، تو پھر اس روایت کے میں کیا کلام ہے، سند پر کلام ہے، متن پر کلام ہے، اس کی نشاندہی بھی اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے. کیوں کہ اگر وہ نہیں بیان کرے گا تو سامنے والا کیا سمجھنے والا؟ جب اس کے اندر ملکہ ہی نہیں ہے تو وہ بات کو سمجھ پانے والا نہیں. تو اب انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بھی حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کچھ لوگ جو مصنوعی محدث بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کے سامنے بلا تحقیق روایتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت ضعیف ہے، اور ایسے ہی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کہا ایسے ماحول کے اندر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی ایسی کتاب کا ہونا ضروری ہے کہ جس کتاب میں ان چیزوں سے اجتناب کیا گیا ہو. تو اب ہم آپ کی درخواست پر کیا کرتے ہیں؟ لبیک کہہ کر اس کام کو شروع کریں گے. اعلم وفقک اللہ فی الآیت. دیکھیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر میں
احمد بن سلمہ کا تو کام ہی ہو گیا بیچارے کا. اعلم وفقک اللہ، جان لے تو اللہ تجھے توفیق سے نوازے. ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين الا يروي منها الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله وأن يتقي منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. جو شخص صحیح اور ضعیف روایت کے درمیان اور ثقہ اور غیر ثقہ راویوں کے درمیان تمیز کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ روایت نہ کرے مگر انہی روایتوں کو جن کے ناقلین کے حفظ و عدالت کو اور ان کے مستور الحفظ ہونے کو جانتا ہو. یعنی جب آپ نے علم حدیث سے مناسبت پیدا کر لی ہے تو اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ ایسی ہی روایتوں کو بیان کریں جن روایتوں پر آپ کو اطمینان، جن کے ناقلین پر آپ کو کیا ہو. یہ کہا کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے شرعی اعتبار سے، تو واجب ہے کہ روایت نہ کرے مگر انہی روایتوں کو جن کے ناقلین کے حفظ و عدالت کو اور ان کے مستور الحفظ ہونے کو جانتا ہو. وَأَن يَتَّقِيَ عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ، اور بچے ان لوگوں کی روایتوں سے جو غیر ثقہ اور متعصب قسم کے بدعتی ہیں. دیکھو ہمارے محدثین بھی الفاظ بھی تول کر استعمال کرتے تھے، کتنا بہترین جملہ استعمال کیا. اور بچے ایسے لوگوں سے جو جن کے اوپر تہمت لگی ہوئی ہو اور غیر ثقہ ہو. والمعاندین من اہل البدع، اور بدعت میں جو متعصب ہو. اسی لیے میں نے گزشتہ ہی بیان کیا کہ ہمارے محدثین کے یہاں پر اگر بدعت ہلکی پھلکی ہے کسی میں، ہمارے یہاں پر بدعت بولو تو سیدھا ذہن جاتا ہے رضا خانی کی طرف. رضا خانیت یہ بدعت ہے، اور بدعت کا مفہوم ان پر بھی کمالی ہی چسپا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. لیکن بدعت صرف ان کو نہیں، ہر اس جماعت کو بدعتی جماعت اور ہر اس فرد کو بدعتی کہا جائے گا جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹا ہوا ہو. لہذا معتزلہ یہ بھی بدعتی، اسی طریقے سے خوارج یہ بھی بدعتی، اسی طریقے سے روافض یہ بھی بدعتی، اسی طریقے سے مرجیہ یہ بھی بدعتی، اسی طریقے سے جو جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب بدعتی. ہمارے زمانے میں غیر مقلدین یہ بھی بدعتی، اگرچہ یہ اپنے آپ کو بدعتی نہ کہے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہے. یعنی محدثین نے کسی معنی میں اہل حدیث استعمال کیا اور یہ اس کو اٹھا کے اور اپنے اوپر چسپا کرتے. کسی کے کسی پر چسپا کرنے سے کچھ ہوتا نہیں. حضرت قاری طیب صاحب نے بڑا اچھا اس موضوع کو اٹھایا ہے اور حضرت نے لکھا ہے کہ اہل السنت والجماعتی کے علاوہ کوئی بھی لقب اگر کوئی جماعت اختیار کرتی ہے تو سمجھ جانے کا کہ یہ اہل سنت والجماعت نہیں. ما انا علیہ واصحابہ سے ہٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام سے گئے. کہا اہل الحدیث کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے تو نکل گئے. اہل القرآن کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے تو وہ نکل گیا. جماعت اسلامی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے تو وہ کیا ہو گیا، نکل گیا. تو کہا کہ جو بھی ما انا علیہ و اصحابہ میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ کیا اور اپنا نیا لقب اختیار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ بدعتی کا بورڈ لگا دو، یہ بدعتی ہے. تو بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو بدعت، اب میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا کہ بدعت کے اوپر بھی غلو ہمارے زمانے میں، غیر مقلدین نے بدعت میں بھی غلو کیا. ہر جگہ پر بیلنس امر لابدی، جہاں بیلنس ہٹا تو سمجھنے کا درگھٹنا گھٹا، یعنی درگھٹنا کیا ہو گئی، گھٹ گئی.
یہ لوگ بدعات میں بھی غلو کرتے ہیں. ایک غیر مقلد صاحب نے، عرب ہے، سعودی کے، انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی، حقیقت البدع. میں نے کہا ذرا پڑھیں. ایک زمانے پہلے تو غلو فی البدع. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے بدعت کس کو کہا ہے، اور بدعتی اپنے آپ کو بدعت سے بچانے اور دوسروں کو بدعتی بنانے کے لیے جو اہل سنت والجماعت ہیں کیا کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، بدعت کے معنی اور مفہوم کو پلٹ دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی اپنی منمانی ان کے لیے کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تو ہم بھی بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام کو کیا کرتے ہیں، معلوم کرتے چلتے ہیں. بدعت اصل میں یہ بنا ہے بدع سے، اور بدع کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر میں کسی انوکھی چیز کو ایجاد کرنا لغت کے اعتبار سے. اسی لیے ہمارے زمانے میں بھی یہ لفظ اہل عرب کے یہاں بکثرت استعمال ہوتا ہے. المبدعون کس کو کہتے ہیں، جو ایسا ذہن رکھتے ہو جو نئی آئیڈیا دے سکے، جو کوئی نئی ایجاد کر سکے. اسی لیے اردو میں جس کو ایجاد کہتے ہیں اس کو عربی زبان کے اندر میں الابداع کہا جاتا ہے. ایجاد کے معنی کیا ہے کہ جو کسی نے نہ کیا ہو وہ کر کر بتائے. جیسے بجلی نہیں تھی تو کسی نے بجلی کو ایجاد کیا، تو اس کو کہیں گے الابداع، ابداع الکہرباء، کہ کہرباء کو ایجاد کیا. ایسے ہی ابداع السیارہ، گاڑی نہیں تھی اور کسی نے گاڑی کو بنایا، تو اس کو کیا کہیں گے، ایجاد کرنا. اصطلاح شریعت میں بدعت کس کو کہا جاتا ہے، تو حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، الاحداث فی امر الدین. اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں الاحداث فی امر الدین، دین کے معاملے میں کسی دلیل شرعی کے بغیر یا دلیل شرعی کو توڑ مروڑ کر نئی بات ایجاد کرنا. دین کے معاملے میں کسی دلیل شرعی کے بغیر یا دلیل شرعی کو توڑ مروڑ کر نئی بات کو ایجاد کرنا، یہ ہے ابداع. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اب جن لوگوں نے بھی، جیسے معتزلہ جنہوں نے کہا کہ اہل الکبائر کہاں جائیں گے، تو کہا منزلۃ بین المنزلتین، کہا وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے، تو کدھر ہے، تیسری تو کوئی جگہ ہے نہیں. تو اب یہ اس کو کیا کہیں گے، احداث فی الدین، دین میں بات کو ایجاد کر دیا انہوں نے. روافض ہیں تو کہیں گے الائمۃ معصومون، بولے جتنے بھی ائمہ ان کے ائمہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، معصوم ہیں. جبکہ معصوم کون ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی معصوم ہو سکتا نہیں. صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے، تو پھر دوسرا ان کے بعد آنے والا کیسے معصوم ہو سکتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے، الاحداث فی الدین، کہ دین میں نہیں ہے اور اس کو ایجاد کیا. اب بدعات کی 2 قسمیں، ایک ہے بدعت جو اسلام سے خارج کر دے،
اور دوسری وہ بدعت جو اسلام سے خارج نہ کرے. ایسی بدعت جو اسلام سے خارج کر دے کہا جاتا ہے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنا. ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کرنا. اب کیا ہے ضروریات دین؟ جیسے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. اسی طریقے سے الایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کے علاوہ بھی یہ ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب السماویہ، ایمان بالرسل والانبیاء، ایمان بالیوم الآخرہ، ایمان بالبعث بعد الموت اور ایمان بالقدر. یہ 7 چیزیں ہیں اور وہ 5، ایسے ہی یہ 12 چیزیں. اور ان کے علاوہ وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث میں دین کا اہم جز بنا کر پیش کی گئی وہ سب ضروریات دین میں آتی ہے. ضروریات دین کیا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہے، یہ ہمارے زمانے میں جاننا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کثرت کے ساتھ فرقے باطلہ وجود میں آ رہے ہیں. ہم لوگوں کو ضروریات دین کا علم نہیں ہوتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر کیا حکم لگائے. تو اس سلسلے میں سب سے بہترین کام کیا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے مستقل رسالہ لکھا ہے ضروریات دین پر. اس رسالے کی تلخیص بھی میں نے کی ہے، تو میں انشاءاللہ کل پریزنٹیشن کے انداز میں ضروریات دین کی اس پوری اصطلاح کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کیا کروں گا، کوشش کروں گا. اور بھی مزید میں اس میں کیا ہو سکتا ہے، آج پورا دن مطالعہ کر کر اس کو میں جمع کرتا ہوں تو یہ بہت ضروری ہے. جو میرے ذہن سے نکل گیا، اتفاق سے کل مہمان بھی بہت زیادہ تھے اس لیے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اب آپ نے پڑھا کہ کس کو کہتے ہیں بدعت؟ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنا. یعنی ضروریات دین میں سے ایک بھی چیز کا صراحتاً انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا ہے. بدعت شدیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خارج اسلام ہے. لہذا ہم اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھیں گے. فرق باطلہ چونکہ میرا خاص موضوع رہا، آج سے نہیں پچھلے 25 سال سے. سب سے پہلے شعراء علم کا خصوصی شمارہ نکالا تھا ہم نے، میں سمجھتا ہوں 2004 یا 2005 میں. تو وہ پہلا شمارہ ہی اس کا خصوصی شمارہ اس عنوان سے تھا، عصر حاضر کے فرقے، فتنے، سازشیں اور ہمارا لاہ عمل. تو اس میں مجھے جہاں تک یاد ہے تقریباً 40 سے 50 عصر حاضر کے فرقوں کا تعارف کروایا ہم نے کہ کون کون سے عصر حاضر کے فرقے ہیں. اب اس کے بعد اس پر نئے سرے سے ابھی کام ہو رہا ہے کہ مزید اس کے بعد 20 سال 25 سال میں اور کیا ایڈیشن اس میں ایڈٹ ہوا ہے تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کمپرومائز کر سکتے نہیں ہیں. بالکل اس معاملے میں تو آدمی کو مضبوط رہنا چاہیے کہ بھائی نہیں، یہاں ساری جگہ کمپرومائز چل جائے، لیکن ایمان اور کفر کے مسئلے کے اندر میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس سال ہم نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ ششماہی کے بعد یا سالانہ سے پہلے خصوصی شمارہ ایسا لایا جائے جس میں علم کلام کے تمام دقیق مباحث کو ذکر کیا جائے.
کہ علم کلام کے وہ مسائل، ایمانیات سے متعلق کون سے مسائل ہیں جس میں اہل سنت والجماعت کا فرق باطلہ سے اختلاف پایا جاتا ہے، عصر قدیم سے لے کر عصر حاضر تک چھوٹے چھوٹے مسائل، تو بڑے دلچسپ، میں ابھی سے اس کے اوپر کیا کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے طلباء اور علماء کے سامنے دین، ضروریات دین کو علمی انداز میں کیا کر دیا جائے، پیش کر دیا جائے، تاکہ ہم ہر قسم کے باطل چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کر سکے، بچا سکے۔ دوسرا ہے، دوسری قسم ہے بدعت کی، جس کو بدعت فسق کہا جاتا ہے۔ اوپر والی جو بدعت ہے اس کو بدعت کفر کہا جاتا ہے، بدعت کفر، اور اب یہ بدعت فسق، جس میں ضروریات دین کا صراحتاً انکار تو نہ ہو، جس میں ضروریات دین میں سے کسی کا صراحتاً انکار تو نہ ہو، البتہ اس کی تأویل فاسد کی گئی، البتہ اس کی تأویل فاسد کی گئی۔ کیا مطلب؟ صراحتاً انکار نہ کرے آدمی کسی امر دین کا، مگر اس کی تأویل ایسی کرے جو اصول تأویل کے خلاف، تو تأویل فاسد ہے وہ۔ جیسے ہمارے زمانے میں سر سید علیہ ما علیہ، اب حضرت جو ہے تاویلات فاسدہ کی فیکٹری ہے، انہ مصنع التاویلات الباطلۃ والفاسدہ، کچھ بھی عجیب آدمی ایک دم بدعت کے اندر میں مست ہے، جیسے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے نا، اس کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے انہوں نے مغربی تہذیب کا جام پی لیا، اور پھر اسی میں کیا ہوتے رہتے ہیں، وہ جھومتے رہتے ہیں، اٹھا پٹک، اتنا اٹھا پٹک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو جو 70 صفحے کی بات 7 الفاظ میں بیان کرے، ان کو ان کے اوپر 70-80 صفحے لکھنے پڑے۔ جو 70 صفحے کی بات کتنے میں لکھے؟ 7 کلمے میں لکھنے والا، 7 سطروں میں لکھنے والا، وہ کتنے صفحے لکھے؟ امداد الفتاویٰ کے اندر میں بڑا چارٹر بنایا، پورا چارٹر فلائٹ پر کھڑا کر دیا کہ یہ تعویل فاسد، یہ تعویل فاسد، پورا پوسٹ مارٹم کر دیا، اور اس کا نام بھی دیا حضرت نے، فرقہ نیچریہ۔ کیا نام دیا اس کا؟ کہا کہ حضرت والا کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہ نیچری، اور دوسرا نام دیا، کہا علمی زبان میں اگر ہمارے زمانے کے اعتبار سے نیچری ہے، کہا ہمارے زبان، اگر ہماری زبان کے اندر میں اس کو جاننا ہو تو کہا الاعتزال فی ثوب جدید، اعتزال نئے روپ میں، الاعتزال فی ثوب جدید۔ تو اٹھا پٹک کچھ بھی تعبیر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ملائکہ اور جنات کا خارج میں وجود نہیں ہے، انسان کے اندر میں اچھی صفت کا ہونا یہ ملائکیت ہے، اور بری صفت کا آنا یہ شیطانیت، ورنہ خارج میں ان کا کوئی وجود ہے نہیں۔ اب انہوں نے صراحتاً ڈائریکٹ انکار نہیں کیا، لیکن تاویل فاسد کیا۔ اب کتاب و سنت میں صراحتاً جن کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآن کریم میں جن کو بیان کیا، جبریل، اسرائیل، نام کے ساتھ بیان کیا۔ اب میں تو ایسے لوگوں کی تفسیر وفسیر پڑھتا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جہاں ان کے نام آئے ہوں گے انہوں نے تفسیر کیا کی ہوگی، لیکن یہ لوگ ہیں نا بڑے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہماری گجراتی زبان میں اس کو کہتے ہیں نفت سمجھتا ہے نا، یعنی بالکل ڈھیٹ، یعنی اتنی جاڑی چمڑے کے کوئی اثر ہی نہیں ان کو، یعنی کہیں بھی کچھ بھی بول دے، کوئی فرق پڑے نہیں ان کو۔ تو جب آدمی ایک ذہن بنا لیتا ہے تو ذہن بنانے کے بعد پھر اس کا دنیا کے اندر میں کہیں کسی ہاسپٹل میں اور میں کسی دواخانے میں کوئی علاج ہوتا نہیں۔ تو اس کو بدعت فسق کہا جاتا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کی تاویل فاسد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ہمارے یہاں پر تعویل کا دروازہ بھی سرپٹ نہیں کھلا ہے. تعویل کرنا ہے تو اصول تعویل بھی جاننے پڑیں گے. آپ اصول تعویل ہی معلوم نہیں ہے. معجزات کا بھی انکار کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا, میں بارہا ان کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے لاٹھی کے سہارے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, وہیں پر 12 چشمے مل جائیں گے. تو معجزات کا انکار ہو جاتا ہے. تو یہ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں. اسی لیے ہمارے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ بھائی ہم تو یہ بھائی کو مسلمان ہی نہیں مانتے, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معتدل آدمی تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں, تعویل فاسد کی ہے تو ہم اس کو اشد ضلالا و اشد بدعتا کہہ سکتے ہیں, لیکن اس سے آگے ہم بڑھ سکتے نہیں. کیوں؟ کسی کے اوپر کفر کا حکم لگانے کے لیے صراحتاً اس کے تعبیر, اس کے یہاں پر ایسی تعبیر کا ملنا ضروری ہے جس میں صراحتاً ضروریات دین میں سے کسی کا صاف صاف کیا کر دیا ہو, انکار کر دیا ہو. تعویل فاسد کرنے سے ہم اس کے اوپر کفر کا حکم لگا سکتے نہیں ہیں. بہرحال تو یہ بیلنس بھی ضروری ہے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے سخت تھے. ایک طرف لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ایک بدعت کی گنجائش بھی نکال کے آ گئے تھے. بتایا نا اس دن آپ کو کہ بھائی محرم کے مہینے میں تم تعزیہ کرو بولے, کیونکہ وہاں ایمان بچانا ضروری تھا. اور یہاں پر لوگوں نے ان کو کافر کیا تو کہا کہ نہیں, اصول شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی پر بھی حکم لگے گا تو دائرے شریعت میں رہ کر لگے گا. تو اس لیے حضرت نے کہا کہ بھائی, حضرت خود فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر مدرس ہیں, وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس آدمی کے مومن اور مسلمان ہونے کا ہی قائل نہیں ہوں جو اتنی خطرناک قسم کی باتیں اسلام کے بارے میں کیا کرے, بیان کرے. تو انشاءاللہ ہم ضروریات دین کو اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تعویل فاسد اور تعویل صحیح کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھ لیں گے لگے ہاتھوں. اور ساتھ ساتھ میں بدعت, اب بدعت کی جو دوسری قسم ہے جس کو بدعت فسق کہا جاتا ہے, پھر بدعت فسق کی بھی 2 قسم ہیں. ایک تو وہ شخص جو اپنی بدعت کا داعی ہو, اور دوسرا وہ شخص جو اپنی بدعت کا داعی نہ ہو, جو اپنی بدعت کا داعی نہ ہو. اب ہمارے محدثین کے یہاں پر کہ بدعتی راوی کی روایت کو لے سکتے ہیں یا نہیں, تو محدثین کی ایک جماعت تو یہ کہتی کہ نہیں, ذرا بھی گڑبڑ کیا نہ لینے لیں, چل کام کر بولے. لیکن جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ داعی الی البدعہ نہ ہو اور دوسری قسم کی بدعت ہو تو اس صورت میں اس کی روایت کو لینے میں کوئی حرج نہیں. اسی لیے صحیحین میں بھی کچھ ایسے روات پائے جاتے ہیں جن کے اوپر کسی پر اعتزال کی تہمت ہے, کسی پر رافضیت کی تہمت ہے, مگر یہ لوگ سب داعی اور متشدد نہیں تھے, یہ متاثر تھے, صرف ان بدعتوں سے کیا تھے, متاثر تھے. تو اگر ہلکے پھلکے متاثر ہے اور ضرورت ہے تو پھر ایسی روایتوں کو ہمارے محدثین یہ بھی یعنی اتنے سخت حدیث کے باب میں ہونے کے باوجود بھی دین کے معاملے میں جب یہ لوگ آتے تھے تو بیلنس باقی رہتا تھا. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ موت تک اپنے اعمال کو بچا کر لے جائے تو اس کے لیے بیلنس ضروری ہے. ایک ہے عمل کرنا اور دوسرا ہے عمل کو بچا کر موت تک لے جانا. عمل کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے, کر لیتا ہے آدمی, لیکن اس کو موت تک بچا کر لے جانا یہ بہت مشکل ہے کہ آدمی نیکی کرے بھی اور پھر موت تک کے وہ نیکی باقی بھی رہے. کیوں؟ آدمی کبھی کسی غیبت کر لیتا ہے تو چلی جاتی ہے, آدمی کبھی کسی کو گالی دے دیتا ہے, آدمی کبھی کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے, آدمی کبھی کسی کا حق دبا دیتا ہے, آدمی کبھی کسی مصیبت کے موقع پر کچھ ایسی بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے, تو وہ جو نیکیاں انسان کرتا ہے وہ بچتی نہیں ہے. وہ ایسا ہوتا ہے چھلی جیسا ہوتا ہے کہ اوپر سے نیکی کیا اور پھر وہ چھلی میں سے کیا ہو جاتی ہے, نیچے آ جاتی ہے. تو کہا کہ نیکی کو بچا یأتی بیہی, یہ ہونا کیا ہے, ضروری ہے. بہرحال تو ہمارے لیے ضروریات دین کو انشاءاللہ ہم آئندہ کل سمجھنے کی کیا کریں گے, کوشش کریں گے.